الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ابو داود کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے، اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے نبیوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی دور فرمائیں گے۔ اللہ کی محبت کا حق یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو۔ خدمت خلق یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے، یہاں تک کہ جانور بھی محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ خدمت خلق کے طور پر پسندیدہ مال خرچ کرنے کو حقیقی نیکی قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز سمجھتے ہو۔ موجودہ دور میں خدمت خلق کا جذبہ صاحب حیثیت لوگوں کے علاوہ عام لوگوں میں بھی بڑھ گیا ہے۔ دینی، رفاعی اور سماجی اداروں کے قیام کے لیے جہاں ملی و قومی درد رکھنے والے اہل ثروت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہاں غریب لوگ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی گنجائش کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے الحاد و گمراہی کے بڑے ہوئے سیلاب کا مقابلہ اسی کار خیر سے کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ایثار تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے باغات انہیں پیش کر دیے، جن کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی امداد کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر خدمت اقدس میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان پیش کر دیے۔ اسی طرح دیگر صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ ایک صحابی کچھ کھجور لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات بھر میں نے مزدوری کی، اس میں آدھا حصہ اللہ کے لیے پیش ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، اور یہی کامیاب اور بامراد لوگ ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی، اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت اور راحت ہے، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20، 21، 22۔
جب مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون فلاں کی زمین مسجد کے لیے خریدے گا، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25,000 دینار قیمت دے کر زمین خریدتے ہیں اور مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت سے نوازا تو اس کے مال میں اللہ کے اور دوسرے بندوں کے بھی حقوق شامل ہیں، ان کو ادا کرنے کی قرآن و احادیث میں خوب تاکید کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی وسعت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی زندگی میں کئی مسلمان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کیا۔ جو اسلام قبول کرنے کے سبب اپنے آقاؤں سے تکلیف و عذاب میں گرفتار تھے، انہیں کو آزاد غلاموں میں سے، انہی آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ سخت پریشانی میں تھے، اور اس دوران 1000 اونٹوں کا قافلہ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ پہنچا۔ حضرت نے سارا سامان ان سے خریدا اور پھر ان سے بات چیت کی، سارا سامان ان کے گھر پر اتارا گیا، تاجر غلہ خریدنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تاجروں سے پوچھا تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا 2 درہم۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 4 درہم دیں گے۔ پھر 5 پر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا ہمارے علاوہ مدینے میں اور تو کوئی تاجر نہیں ہے، کون آپ کو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ تو جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہر درہم کے بدلے 10 درہم دے گا، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تم گواہ رہو یہ سب سامان، سارا غلہ، تمام راشن، تمام سامان خورد و نوش اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور مساکین پر میں صدقہ کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہونے تک سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر خادمہ سے اختیار طلب کی تو وہ روٹی اور تیل پیش لے کر آئے کہ آج جو مال آپ کے پاس تھا اس میں سے کم از کم 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو افتیاری ہو جاتی۔ فرمایا اگر تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں ضرور ایسا کرتی۔ حضرت علی بن حسین جو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، وہ اس درجے پوشیدہ صدقہ و خیرات کو ترجیح دیتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا تھا کہ آخر غلہ پہنچانے والا، راشن پہنچانے والا ہے کون۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس رات فقراء مدینہ کے گھر غلہ نہیں پہنچا، تب پتہ چلا تھا کہ مدینہ کے کم و بیش 100 گھرانوں کی مدد کرنے والے یہی حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، تو خدا کو اپنی تمام مخلوق میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو خدا کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ جملہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت اور تعلق ظاہر کرتا ہے، ورنہ اللہ الصمد، وہ تو صمد ذات ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب جو شخص اللہ کے مخلوق سے محبت کرے
ان کے کام آئے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، ان کے دکھ و درد میں شریک ہو، ان کے مسائل میں دلچسپی لے، ان کے کام بنائے، ان کے کام میں ان کا مددگار ہو، اللہ کی نظر میں یقیناً وہ آدمی سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں جو ارشادات ہیں، دیکھا جائے تو حقوق العباد کا محور ہی خدمت خلق ہے، حقوق کی ادائیگی ہی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کے عام معنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں، صرف مالی اعانت کرنا ہی خدمت خلق نہیں، بلکہ کسی کی کفالت کرنا، کسی کو تعلیم دینا، مفید مشورہ دینا، کوئی ہنر سکھانا، علمی سرپرستی کرنا، کسی دکھ درد میں شریک ہونا، اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کی راحت کے لیے اپنا وقت صرف کرنا اور خدمت خلق کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار فرمائے اور صحابہ کرام کی طرح والہانہ اور محبت اور ہمدردانہ انداز میں اپنی مخلوق اور اپنے مسلمانوں کی خصوصاً خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔